برادران ملت اسلامیہ، سبھی کہہ رہے ہیں آؤ میری طرف، میں بھی آیا ہوں آپ کے پاس، اور مجھ سے قبل میرے بھائیوں نے بھی یہی آواز دی ہے، آؤ میری طرف۔ لٹھیا تھریا لے کر گھومنے والے بھی کہتے ہیں آؤ میری طرف۔ سبھی آپ کو بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ اب آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ جائیں کس کی طرف۔ اور اس فیصلے میں اگر غلطی ہو گئی، جس طرف جانا ہے اگر اس طرف نہ پہنچے تو نہ جانے پہنچ جائیں گے کس طرف۔ یہ طرف بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن کنفیوژن نہیں۔ اللہ رب العزت نے سارے کنفیوژن ختم کر دیے، اور اس کے حبیب نے سارے کنفیوژن ختم کر دیے، اور اس کے حبیب کے فالوورز نے دنیا سے کنفیوژن ختم کر دیا۔ اس کے حبیب کے محبوبین نے پوری دنیا میں جا جا کر کنفیوژن ختم کر دیا۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایک فورس ہے جو کنفیوز کر رہی لگاتار آپ کے اوپر۔ کسی بھی آیت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے جب ہم اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ فقط ترجمے سے ہی کام نہیں چل جائے گا، کیونکہ قرآن کی کوئی آیت نہیں بدل سکتی، کیونکہ اس کے تحفظ کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس نے اس قرآن کے تحفظ کا ذمہ خود لے لیا ہے، اس لیے کوئی تحریف قرآن میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں ترجمے میں ہو سکتا ہے، تفسیر کرنے والا کر سکتا ہے، پر قرآن کی کسی آیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مفہوم کو بدل کر پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اسی سے ہی کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اور جب کنفیوژن پیدا ہو جائے، شک اور شبہ پیدا ہو جائے، تو جب دنیاوی معاملے میں کسی کام میں آپ کو شک پیدا ہو جائے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ تو معاملہ آخرت کا ہے۔ تو جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، انسان کو سکون نہیں مل سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ اپنے آبجیکٹ تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اسے پہنچنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو، ضروری ہے کہ اس کا کنفیوژن دور ہو۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کن حالات میں نازل ہوئی؟ کیونکہ قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوا، ایک ساتھ پورا قرآن نہیں آیا، ایونٹس کے مطابق آیا۔ کوئی واقعہ ہوا اس پر وحی نازل ہو گئی، اللہ کو کوئی حکم دینا ہے وحی نازل فرما دی، کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی ایونٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی خوشی کی بات ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے کوئی خبر نبی کو دیا تو وحی اس کے ذریعے۔ اس طرح سے قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا، وقتاً فوقتاً آیا۔ تو یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی اسے آپ جانتے، یہ شان نزول کہلاتا ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول کیا ہے کہ صحابہ نے سوچا، کیا سوچا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے بارے میں سوچتے، ہم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے،
یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں جہنم کے دہانے سے کھینچ کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ ہم تو جہالت کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، یہ وہ ذات ہے جس نے ہماری زندگی کو علم کے نور سے روشن کر دیا۔ ہم ظالم تھے، ظلم کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کیا کرتے تھے، یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں رحم کرنا سکھا دیا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں کمزوروں کی مدد کرنا سکھا دیا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا اور اس رشتوں کی اہمیت کو پورا کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھا دیا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں انسان بنا دیا، ورنہ ہم تو آپس میں جنگ و جدال میں تھے، جہالت کے اندھیری وادیوں میں گھوم رہے تھے۔ یہ وہ ذات ہے جس پر ہم ظلم کرتے رہے، یہ ہمیں ظلم میں جواب نہ دے کر ہم نے انہیں برا بھلا کہا، انہوں نے ہمیں دعائیں دی۔ ہم نے ان کے راہ میں کانٹے بچھائے پر انہوں نے ہمیں دعائیں دی۔ ان پر ہم نے پتھر پھینکے، لہو لہان کر دیا پر انہوں نے ہمیں دعائیں دیا۔ شعیب ابو طالب میں 3 سال تک انہیں ہم نے محصور رکھا پورے خاندان کے ساتھ، پر انہوں نے ہمیں بددعا نہیں دی، اس وقت بھی یہ ہمیں دعائیں دیتے رہے اور زندگی کے مقصد ہمیں سکھاتے رہے، ہمیں انسان بناتے رہے۔ بے شک اتنی مہربانیاں، اتنی عنایتیں کہ ہمارا کل کچھ اور تھا اور آج ہمارا اتنا روشن ہو گیا ہے کہ آج دنیا میں ہم ایک مثال بن چکے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے کمپینینز، نبی کے صحابی دنیا کے لیے ایک مثال ہے، اور پھر وہ ایسے بن گئے کہ جہاں نبی کا خون پسینہ بہ جائے وہاں خون بہانے کے لیے تیار، ہنستے ہنستے۔ تو جب ایسی جماعت سامنے، اس نے سوچا کیا سوچا کہ نبی نے اتنا ہمارے لیے کیا، ہم بھی کچھ نبی کے لیے کریں، ہم بھی آپ کی خدمت کریں۔ نبی کا بھی گھر ہے، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، نبی تو صرف ہمارے لیے ہیں، ہمارا ہی کام کرتے ہیں، تو ہم بھی نبی کے لیے کچھ کریں، کچھ خدمت کریں۔ تو آپس میں مشورہ کیا اور کچھ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک پوٹلی بنائی اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے، اور جب حاضر ہوئے تو وہی نازل ہو گئی۔ کون سامنے ہے؟ وہ جماعت جن کے تعلق سے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ بعد انبیاء سب سے افضل جماعت وہ جماعت سامنے ہے جن کی نیتوں، جن کے سوچ اور فکر پر ہم شک و شبہ نہیں کرتے، وہ جماعت سامنے، اور یہ سوچ کے آئی ہے خدمت پر۔ وہی نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ وہی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دے۔ یہ ان سے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، وہ جماعت سامنے ہیں، صحابی ہیں، وہابی نہیں۔ آپ سمجھ رہے نا؟ وہ سامنے ہیں، ان سے کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بے شک، جبکہ نیت کہیں اجرت کی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں شک و شبہ کیا پورا کوئی اہل سنت میں کوئی نہیں کرے گا، ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کی ایسی نیت نہیں، خدمت کی نیت ہے، پر ان سے کہنے کے لیے رب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دے اے میرے حبیب، کہ تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بجز اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے، میری اطرت سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ مودت کرو، محبت نہیں کہا۔ یہ دیکھ لیجیے گا، یہ بہت اہم جگہ ہے۔ رات کے ایسے پہر میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے
کہ اگر سو گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ سمجھے؟ سونا مت، ورنہ کل کچھ اور بیان کرو گے اور مجھے وجہ جنگ بنا دو گے. تو برادران ملت اسلامیہ، مجھے کبھی بھی وجہ اختلاف مت بنانا. میں اختلاف کے لیے نہیں، اتحاد کے لیے آیا ہوں. میں اتحاد کے لیے آیا ہوں. اور اتحاد ممکن کب ہے؟ جب حق بولو گے، حق دیکھو گے اور حق پر چلو گے. چھپایا نہیں کہ گئے. کہ جان لو، چیتاونی دے دوں کہ علماء یہودی یہ مومن تھے. کیا تھے؟ مومن تھے. کیا تھے؟ یہ جنتی تھے. یہودی کون تھے؟ یہ جنتی تھے، یہ مومن تھے. آج جہنمی ہیں. کیوں؟ یہی قوم جنتی ہے، مومن ہے، لیکن جب ان کے علماء نے، یہودی علماء نے سچ چھپایا اور یہ سچ چھپانے کی عادت انہیں کہاں تک لے گئی کہ اپنی کتابوں میں تحریف تک کر ڈالا. سچ چھپاتے کہاں تک پہنچے کہ توریت میں ہی تحریف کر دیا. تو یہ جرم کی سزا کیا ملی؟ خود جہنمی ہوئے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا. اب آپ دیکھیے، خود جہنمی بنے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا. یہ عیسائی، نصرانی جنتی تھے، مومن تھے، پر آج جہنمی ہو گئے. کیسے؟ جرم کیا ہے؟ جرم ان کا یہی ہے کہ ان کے علماء نے بھی، علماء نصارہ نے کیا جرم کیا؟ حق چھپایا. اور یہ چھپانے کی عادت اتنی آگے بڑھی کہ انجیل میں ہی تحریف کر دیا، بدل ڈالا. اور اس جرم کی سزا کیا ملی؟ خود جہنمی ہوئے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا. تو آج میں اپنی جماعت کے بھی علماء سے یہ کہتا ہوں کہ ہے بہت بڑا جرم. سچ کو کبھی مت چھپانا. جہاں بیٹھنا، حق بولنا، حق دکھانا اور حق پر چلانا. اگر حق کو چھپایا تو دور نہیں. اگر حق چھپاؤ گے تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا علماء نصارہ کے ساتھ، کھڑا ہونا پڑے گا علماء یہود کے ساتھ. اکیلے کھڑے نہیں ہوگے، جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا. اور اگر حق دکھاؤ گے، حق بولو گے، حق پر چلاؤ گے تو برادران ملت اسلامیہ تمہارا شمار امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگا، امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہوگے، امام حنبل کے ساتھ کھڑے ہوگے، امام مالک کے ساتھ کھڑے ہوگے، امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوگے، امام بخاری کے ساتھ کھڑے ہوگے، تمام اکابرین علماء اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوگے، غوث اعظم کے ساتھ کھڑے ہوگے، حضرت بدیع الدین زندہ مدار کے ساتھ کھڑے ہوگے، مخدوم سمنہ کے ساتھ کھڑے ہوگے، غریب نواز کے ساتھ کھڑے ہوگے. حق دکھاؤ گے، حق بولو گے، حق پر چلاؤ گے. صحیح نہیں ہے ڈنڈی مار کے کامیاب ہو جاؤ گے، ممکن نہیں. پر ڈنڈیاں پڑتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مودت. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ترجمے کی؟ مودت کو سمجھو. اس لیے کہ اگر اس کا ترجمہ محبت کیا جائے تو ہے نہیں. مودت کا ترجمہ محبت نہیں. اس لیے کہ قرآن میں، عربی میں محبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عربی میں محبت نہیں. عربی میں محبت کو حب کے نام سے بھی استعمال کیا گیا، لیکن نہ یہاں حب استعمال ہو رہا ہے نہ محبت.
کہا کیا جا رہا ہے؟ مودت۔ اب سمجھ لو محبت کیا ہے، کیونکہ یہی سب سمجھنا ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے بتائیں ضرور، یوں ہی نہیں نکال دے جائے۔ محبت کیا ہے؟ دنیا کا ہر رشتہ اس کی بنیاد ہی محبت ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ بھائی بہن کے درمیان یہ رشتہ کیا ہے؟ محبت۔ ماں اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے محبت۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے محبت۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے محبت۔ اور ہر رشتہ ڈیمانڈ کرتا ہے کس بات کی؟ محبت۔ اور جب تک محبت ہے رشتہ ہے، اور جیسے ہی محبت ختم ہوئی رشتہ ختم ہے یا نہیں ہے؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا، وہ اتنا پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کو، یہ رشتہ، یہ محبت کا رشتہ، یہ جاننا ضروری، کیونکہ آج کل یہ خرافات جو ہمارے قوم و ملت کے درمیان آئی ہے، جس کی وجہ سے آج غیر ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہماری جہالت اور کم علمی کی بنیاد پر آج اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ خطا ہم نے کیا اور انگلی اٹھی ہمارے دین پر، جہاں کوئی کمی نہیں۔ صحیح بات۔ وہ دین جس کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا سوال کا جواب موجود ہے، آج اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں وہ لوگ جن میں آپے 72 چھید ہے۔ لیکن دوستوں، یہ کمی ہماری ہے۔ یہ بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ، اور اس رشتے کو اللہ اور رسول اتنا پسند کرتے ہیں کہ جب یہ جدا ہوتے ہیں جائز ہے پر ناپسندیدہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ رشتہ کتنا پسند ہے کہ جدا ہونے کا اختیار دیا، اور جب بندہ اس اختیار کا استعمال کرتا ہے تو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اس رشتے کی اہمیت کا۔ پر ہے کیا؟ محبت۔ لیکن جب جدا ہوتے ہیں تو شوہر سے پوچھو، کیوں بھائی جدا کیوں ہو گئے، طلاق کیوں ہو گئے؟ بڑی محبت تھی تم لوگوں میں۔ تو شوہر جواب دیتا، میری بیوی نے ایسا کیا کہ مجھے بہت برا لگا، میری بیوی نے ایسا کہہ دیا جو مجھ کو بہت برا لگا۔ یہی بات بیوی سے پوچھو، بھائی کیا بات ہے؟ کہ میرے شوہر نے ایسا کہا مجھے بہت برا لگا، میرے شوہر نے ایسا کیا مجھے بہت برا لگا، اس لیے ہم جدا ہو گئے۔ ماں جس کی محبت پر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو بھی کہتے ہوئے دیکھا، اپنے ہی بیٹے سے یہ کہتی ہے، دور ہو جا میری نظروں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا، اپنی نگاہوں سے دور کر دیتی ہے، اور کبھی شکل نہیں دیکھتی۔ جب اس ماں سے پوچھا جائے کہ یہ تو تیرے دل کا ٹکڑا ہے، تو اس کے لیے تو دنیا کی ہر پریشانیوں کا تو نے سامنا کیا، آج کیا بات ہو گئی؟ اتنا محبت کرتی تھی، آج جدا کیوں کر رہی ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، اس نے ایسا کہہ دیا کہ مجھے بہت برا لگا، اس نے ایسا کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا۔ بھائی بھائی محبت کا رشتہ، جدا ہوئے غصے میں ہیں، پوچھا جائے کیا ہوا تو یہی جواب آتا ہے، اس نے ایسا کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا، اس نے ایسا کہہ دیا کہ مجھے بہت برا لگا۔ دو دوست آپس میں محبت کا رشتہ ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت، پھر ایک دن جدا ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ ہو گئی، پوچھا گیا کیا بات ہے، جواب یہی آیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا۔ اس میں کامن ایک چیز ہے، مجھے 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 مجھے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ محبت اسے کہتے ہیں کہ جس میں وجود کا خیال باقی رہتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے نزدیک رہیں گے، ایک دوسرے کو پسند کریں گے، پر کب تک؟ اپنے وجود کے خیال کے ساتھ، اور جب وجود پر حملہ ہو جائے تو یہ محبت ختم۔ تو کیا پتہ لگا؟ محبت اسے کہتے ہیں جس میں وجود کا خیال باقی ہو۔
جی اور یہ کامن ہے، کیونکہ دنیا کا ہر رشتہ شروع ہی ہوتا ہے محبت سے. بے شک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نفرت آ گئی تو بات ختم ہو گئی، جی رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جی تو ہر رشتہ محبت، اللہ کہہ رہا ہے مودت کے لیے. اللہ مودت کی بات کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے. سب پر واجب ہے، دنیا کے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو پر واجب ہے کہ نبی کی آل سے وہ مودت کرے. واجب قرار دے رہا ہے اللہ. تو یوں ہی کامن چیز کے لیے جب ذات بڑی ہے تو بات بھی بڑی ہوگی، بے شک. جب ذات بڑی ہے تو بات بھی بڑی. بے شک. ارے یہ تو اللہ رب العزت نے یہ رشتہ تو ہمیں گھر ہی سے شروع کر دیا بے شک. محبت کا. تو پوری سوسائٹی کے ساتھ جب ہماری زندگی شروع ہوتی ہے تو محبت سے. جی حق ہے. یہ پہلا اسکول ہے ماں کی گود، جہاں سے ہمیں ٹریننگ ملتی ہے محبت کی. جی یہ پہلا فیز ہے. اور آخری فیز کیا ہے؟ عشق. جی جانا کہاں تک ہے؟ شروعات ہوئی ماں کی گود سے، جس کا بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ محبت. بے شک. یہاں سے زندگی شروع ہوگی. جی اور ہر رشتے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو ہم پورا کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں محبت ہوگی اس کے بے لیے. شک. آپ سمجھے؟ یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے. جی اور جانا کہاں تک ہے؟ عشق تک. بے شک. اور عشق کیا ہے؟ جب ذات کا خیال ختم ہو جائے اسے عشق کہتے ہیں. جی جب ذات کا خیال ختم ہو جائے اسے عشق. فار ایگزامپل عشق کو سمجھاتا ہوں. اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، بھیا مائک تمہارا بہت خراب ہے، بہت ہی طاقت لگا کے بولنا پڑ رہا ہے، مطلب موڈ بن ہی نہیں پا رہا ہے.